آج پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور پاکستان ہر طرف سے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن ایک ٹائم تھا کہ سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ کاروبار تو جیسے ختم ہی ہو گئے تھے اور لوگوں کے لیے 2 ٹائم کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بے روزگاری دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چیزوں کی قیمتیں یعنی انفلیشن ریٹ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخرکار حالات یہاں تک آن پہنچے کہ سنگاپور میں چوری ڈکیتی اتنی عام ہو گئی کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر ایک دوسرے کی جان لینے میں ذرا برابر بھی دیر نہ کرتے۔ سرکاری اداروں پر چور اور رشوت خور بیٹھے تھے اور قانون نام کی تو چیز ہی نہیں تھی۔ ہر طرف کچرا، ہر طرف گندگی۔ سنگاپور کی 70% سے زیادہ پاپولیشن کچرے کے ڈھیر پر جھونپڑیاں لگا کر آباد تھی۔ 1965 میں جب سنگاپور ہائی کرائم ریٹس اور ڈرگز کی پرابلمز کے ساتھ ساتھ اوور پاپولیشن اور لٹریسی جیسی پرابلمز میں بری طرح سے پھنسا ہوا تھا، تب کرپشن تو جیسے سنگاپور کی رگ رگ میں بس گئی تھی۔ لیکن اگلے 25 سالوں میں ایسا بھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ سنگاپور ایک ہائیلی ڈیولپڈ ہائی انکم کنٹری بن جاتا ہے۔ آج سنگاپور دنیا کی ٹاپ 5 ریچسٹ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے۔ نہ کے برابر کرپشن، نہ کے برابر کرائم۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے آج اربوں روپے کی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیسے پاسبل ہو پایا؟ کون تھا وہ شخص جس نے سنگاپور کا نقشہ ہی بدل ڈالا؟ اسٹرین ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے، انڈیا کے کیپٹل دلی سے آدھا، جو تقریباً 710 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 9 اگست 1965 جب سنگاپور ملیشیا سے الگ ہوا تو سنگاپور دن بدن بربادی کی طرف جانے لگا۔ مہنگائی 80% تک بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ سنگاپور کے حالات بھی خراب ہونے لگے۔ چوری ڈکیتی اور وارداتیں بڑھنے لگیں۔ ایک طرف بے روزگاری تو دوسری طرف مہنگائی نے سنگاپور کے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ کریں تو کریں کیا، کیونکہ ان کے لیے 2 ٹائم کے کھانے کے بھی پیسے موجود نہ تھے۔ اسکولوں میں نہ تو ٹیچرز ہوتے اور نہ ہی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے اسکول جانے کی بجائے کام کر کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ کھلے عام ڈرگز بکتی اور سرعام نشہ کیا جاتا تھا۔ ہر طرف سے سنگاپور اور سنگاپور کی اکانومی کا برا حال تھا۔ اور پھر اس ملک میں لی کون یو کی انٹری ہوتی ہے، جس نے اس ملک کو سدھارنے کا سوچا۔ اس نے سنگاپور کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ تم لوگ بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے، تمہارے بچے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے CEO ہوں گے، تم میں سے ہر شخص کی اپنی گاڑی اور گھر ہوگا، اور پورے سنگاپور کو صاف کر دوں گا۔ لی کون یو نے یہ کہہ تو دیا تھا اور یہ سب کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتا تھا، لیکن لی کون یو کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شروع کہاں سے کیا جائے، کیونکہ ملک میں ہر طرف سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے گورنمنٹ کو سدھارنے کا سوچا اور گورنمنٹ آفیسرز میں سے کرپشن ختم کرنے کے لیے ان کی سیلریز میں اضافہ کر دیا۔ ان کی سیلریز زیادہ کر دی تاکہ رشوت لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اگر پھر بھی کوئی رشوت لیتے پکڑا جاتا تو اس کے لیے پھانسی جیسی خطرناک سزائیں رکھیں، جس کی وجہ سے ڈر کے مارے کوئی رشوت لیتا ہی نہیں تھا۔ اور پرانے گورنمنٹ سکولز کو دوبارہ رینوویٹ کروایا اور پیرنٹس پر یہ لازمی کر دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی بچے کل کو سنگاپور کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنائیں گے اور بڑی بڑی کمپنیز کے CEO بنیں گے۔ ڈرگز ڈیلنگ اور ڈرگز یوز کرنے پر پوری طرح سے بین لگا دیا، اور اگر کوئی ڈرگز ڈیلنگز میں پکڑا جاتا تو اسے سخت سے سخت پنشمنٹ یعنی موت کی سزا دی جاتی۔ ملک کو گندگی سے صاف کرنے کے لیے لی کون یو نے پورے ملک سے کچرا صاف کروایا۔ کچرا صاف کروا کر وہاں پہ پیڑ پودے لگا دیے اور جگہ جگہ پر پارکس بنا دیے، اور ہر علاقے یہاں تک کہ ہر اسٹریٹ میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے ڈسٹ بین رکھے۔ اس نے ملک کی صفائی اور کچرا اٹھانے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے۔ لی کون یو ہر مہینے اپنی عوام کے ساتھ مل کر روڈز اور اسٹریٹ کو صاف کیا کرتے تھے۔ روڈز پر کچرا پھینکنے پر ہیوی فائنز لگا دیے گئے۔ اس کے بعد کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ روڈز پر کچرا پھینکیں۔ اب آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لی کون یو سنگاپور کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنانے کے لیے کس حد تک محنت اور کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سپنے تو بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ملک میں پیسہ ہی نہیں تھا۔
वो ये समझ चुका था कि मुल्क में पैसा तब आएगा जब दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर सिंगापुर में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा कर बड़ी बड़ी कंपनीज खोलेंगे और बाहर से लोग सिंगापुर में घूमने आएंगे। इसलिए ली कुआन यू ने बिजनेसमैन और टूरिस्ट के लिए नो टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई कि जो कोई भी सिंगापुर में अपनी कंपनी बिल्ड करेगा तो गवर्नमेंट उससे 10 साल तक किसी किस्म का टैक्स नहीं लेगी। इसलिए उसने खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को सिंगापुर इनवाइट किया कि यहाँ आके अपनी कंपनीज खोलें। गवर्नमेंट हर तरह से इन कंपनीज का साथ दे रही थी और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जा रहा था। सिंगापुर की इस नो टैक्स पॉलिसी को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज सिंगापुर में आने लगी और इस तरह से लोगों को काम मिलना शुरू हुआ और महंगाई भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और लोग खुशहाल होने लगे। अब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बारी थी। मुल्क को सजाने यानी कि सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ली कुआन यू ये चाहता था कि बाहर से लोग सिंगापुर घूमने के लिए आएं, क्योंकि उस टाइम सिंगापुर किसी खंडर से कम नहीं था। लोगों के कच्चे घर थे। सिंगापुर के 50% से ज्यादा लोग तो टेंट्स में रहते थे। ली कुआन यू ने अब मुल्क को तो साफ कर दिया था, लेकिन अब बारी थी सिंगापुर में बड़े बड़े घर और बिल्डिंग्स बनाने की, उन टेंट्स वालों को बिल्डिंग्स में शिफ्ट करने की। तो गवर्नमेंट ने लोगों से उनकी जमीनें खरीदना शुरू कर दिया और उन जमीनों पर गवर्नमेंट ने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना दिए और बहुत ही कम कीमत में गवर्नमेंट ने लोगों को घर और अपार्टमेंट्स देना शुरू कर दिया। अगर किसी के पास पैसे ना होते तो गवर्नमेंट उनको इंस्टॉलमेंट्स पर घर दे देती और हर महीने उनकी सैलरीज में से 25% डिडक्ट कर लिया जाता था। कुछ ही सालों में सिंगापुर में चेंज नजर आने लगा। अब बारी थी अपनी एक आर्मी बनाने की। इसलिए ली कुआन यू ने एक रूल बनाया कि सिंगापुर के हर एक 18 साल के सिटीजन को कुछ साल आर्मी ज्वाइन करनी होगी। आज ली कुआन यू की कही गई बातें सच साबित हो गई। दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज के CEO आज सिंगापुर से हैं। खूबसूरती और घूमने के लिहाज से भी सिंगापुर का आज कोई जवाब नहीं। एक टाइम था जब सिंगापुर के लोगों के पास 2 टाइम के खाने के पैसे भी नहीं थे और आज सिंगापुर का शुमार दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में होता है। अगर हमारे मुल्क के लीडर्स भी आपस में लड़ाइयाँ छोड़कर एक दूसरे को जलील करने या एक दूसरे पर बैन लगाने की बजाय मुल्क को सुधारना चाहें तो क्यों नहीं सुधार सकते। उम्मीद है स्ट्रेंज टीवी की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।